السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو دل کو چھو جائے گی اور زندگی کے اصل سبق بھی سکھائے گی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی، سکون اور خوشی صرف دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ محبت، عاجزی اور حسن سلوک میں چھپی ہوتی ہے۔ اشفاق احمد ایک دن اپنے والد بابا دین محمد کے پاس گئے۔ ان کے قدم خوشی اور فخر سے بھرے ہوئے تھے اور چہرے پر اعتماد اور خوشی کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک چمک اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو ان کے دل کی خوشی کی عکاس تھی۔ انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہا، بابا جی، میری زندگی میں سب کچھ موجود ہے۔ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، بینک میں اچھی خاصی رقم ہے، بچے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور عزت و شہرت بھی میرے حصے میں ہے۔ ہر لحاظ سے زندگی میں آسائشیں اور سکون موجود ہے۔ یہ سب کچھ وہ اتنے فخر کے ساتھ بیان کر رہے تھے جیسے یہ سب کچھ صرف ان کی محنت اور ذہانت کا نتیجہ ہو۔ لیکن بابا دین محمد نے بڑے سکون اور نرمی سے جواب دیا، اشفاق، یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ تو نے دوسروں کے لیے برا سوچنا، حسد، غرور اور تجسس ترک کر دیا ہے۔ اشفاق احمد حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے، بابا جی، برا سوچنا اور تجسس، یہ کیا مطلب ہے؟ بابا جی نے مسکرا کر کہا، اشفاق، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جو تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا۔ بابا دین محمد نے یادوں میں کھو کر بتایا، جب میں بچپن میں تھا، میری اماں نے ایک خوبصورت ککر پال رکھا تھا۔ وہ مرغا نہایت نایاب نسل کا تھا اور اماں کو اس سے بے پناہ محبت تھی۔ ہر روز اماں اپنی مٹھی بھر دانے اس کے سامنے رکھتی اور ککڑ آرام سے، بلا جلدی اور سکون سے دانے کھا لیتا۔ میں روز یہ منظر دیکھتا اور سوچتا کہ یہ مرغا کتنا خوش نصیب ہے۔ بغیر کسی فکر یا محنت کے اس کا پیٹ بھرا رہتا اور وہ مطمئن رہتا۔ اشفاق احمد نے دل میں وہ منظر تصور کیا، مرغا کس طرح محبت اور حفاظت کے ماحول میں خوش رہتا تھا۔ ہر دانہ جو اماں کے ہاتھ سے اس کے منہ میں جاتا اسے سکون اور خوشی فراہم کرتا۔ بابا جی نے آگے بتایا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اماں دانے لے کر آئی اور اچانک ککڑ نے اماں کے ہاتھ پر ٹھونگ مار دی۔ اماں نے تکلیف سے ہاتھ جھٹکا اور سارے دانے صحن میں بکھر گئے۔ وہ مرغا جو پہلے سکون سے ایک جگہ کھڑا رہ کر دانے کھاتا تھا، اب ادھر ادھر بھاگنے لگا، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی شمال، کبھی جنوب۔ دن بھر بھاگنے کے باوجود اس کا پیٹ نہ بھرا اور نہ ہی وہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اشفاق احمد نے فوراً کہا، بابا جی، اگر ککڑ نے اماں کے ہاتھ پر ٹھونگ نہ ماری ہوتی تو وہ سکون سے دانے کھا لیتا اور خوش رہتا۔ بابا جی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل صحیح، یہی اصول زندگی میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر انسان دوسروں کے ساتھ حسد، غرور یا برا سوچتا ہے تو اللہ بھی اس کے رزق اور سکون کو مشکل کر دیتا ہے، لیکن جو شخص محبت، عاجزی اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتا ہے اور رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ اشفاق احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سبق صرف دولت یا آسائش کے بارے میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہے۔ خاندانی تعلقات، دوستوں کے ساتھ برتاؤ یا سماجی زندگی کے چھوٹے چھوٹے تعلقات۔ بابا جی نے مزید کہا، اشفاق، جو انسان دوسروں کے دل میں محبت اور احترام پیدا کرتا ہے وہ کبھی حقیقی مفلس نہیں رہتا۔ چاہے دنیا کی آسائشیں کم ہوں، دل میں سکون اور زندگی میں آسانیاں ہمیشہ رہتی ہیں۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اشفاق احمد نے محسوس کیا کہ یہ سبق صرف سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں اپنانے کے لیے ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت رکھیں تو نہ صرف ان کے تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ ان کا دل بھی سکون محسوس کرے گا۔ بابا جی نے آخر میں کہا، اشفاق، دنیا کی سب سے بڑی دولت دل کی نرمی، دوسروں کے لیے محبت اور ہر حال میں شکر گزاری ہے۔ جو شخص یہ اپناتا ہے وہ کبھی واقعی مفلس نہیں رہتا۔ یہ راز ہمیشہ یاد رکھو۔ اشفاق احمد نے سر جھکایا، آنکھیں نم ہو گئی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔
وہ جان گئے کہ حقیقی کامیابی، سکون اور رزق دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور شکر گزاری میں چھپا ہوا ہے۔ اشفاق احمد جب پہلی بار اپنے والد کے ساتھ سیکھا ہوا سبق اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے تو وہ جان گئے کہ یہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ زندگی کا اصل راز ہے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ اسے عملی زندگی میں کیسے اپنایا جائے۔ وہ شام کے وقت اپنے باغ میں بیٹھ گئے، جہاں پرانے درختوں کی چھاؤں اور ہوا میں ہلکی خوشبو نے دل کو سکون دیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ دنیا کی سب دولت، آسائش اور شہرت کے باوجود اگر دل میں محبت، عاجزی اور دوسروں کے لیے نیک نیتی نہ ہو تو انسان کبھی سکون محسوس نہیں کرتا۔ اسی وقت بابا دین محمد قریب آئے اور آہستہ آہستہ اشفاق احمد کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں وہی محبت اور حکمت جھلک رہی تھی جو ہمیشہ دل کو چھو جاتی تھی۔ بابا جی نے کہا، اشفاق، زندگی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ دوسروں کے لیے نیک دل رکھو، ان کی تعریف کرو اور ہر حال میں شکر ادا کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال تمہیں کامیابی، سکون اور رزق کے ایسے راستے دکھائیں گے جو دولت اور شہرت سے کبھی حاصل نہیں ہوتے۔ اشفاق احمد نے غور سے ان کی بات سنی۔ دل میں ایک عجیب سکون اور تجسس پیدا ہوا کہ واقعی یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف دوسروں کے لیے نیک نیتی اور محبت سے زندگی آسان ہو جائے۔ بابا جی نے کہا، میں تمہیں ایک اور حقیقت بتاتا ہوں اشفاق، تم نے جو سبق مرغے کے واقعے سے سیکھا وہ صرف مثال تھی۔ انسانی زندگی میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے حسد، غرور، تکبر اور برا سوچتا ہے وہ ہر لمحے ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، تھکتا رہتا ہے اور اپنی کامیابیوں کے باوجود خوش نہیں رہتا۔ لیکن جو شخص دوسروں کے ساتھ محبت، عاجزی اور حسن سلوک اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اشفاق احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مغلوب ہو جاتے تھے۔ کسی کی کامیابی پر حسد، کسی کی تعریف نہ کرنے یا چھوٹی چھوٹی تلخیاں دل میں رکھنے سے ان کی زندگی میں سکون نہیں آتا تھا۔ بابا جی نے آگے کہا، زندگی میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت اور آسائش سب کچھ ہیں، لیکن اصل دولت وہ ہے جو دل کو سکون دے اور دوسروں کے ساتھ محبت اور عاجزی پیدا کرے۔ جو شخص یہ اختیار کرتا ہے وہ ہر مشکل کو آسان دیکھتا ہے اور رزق کے مواقع خود بخود بڑھ جاتے ہیں۔ اشفاق احمد نے محسوس کیا کہ یہ بالکل مرغے کے واقعے کی طرح ہے۔ جو مرغا اماں کے ہاتھ سے سکون کے ساتھ دانہ لیتا تھا وہ خوش رہتا تھا، لیکن جو غرور یا نافرمانی کرتا وہ دن بھر ادھر ادھر بھاگتا اور تھک جاتا۔ انسانی زندگی میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ جو دل میں نفرت یا حسد رکھتا ہے وہ کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ بابا جی نے ایک اور حقیقت واضح کی، اشفاق، یاد رکھو، جو شخص دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرتا ہے اور ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، وہ کبھی حقیقی مفلس نہیں رہتا۔ یہ راز ہمیشہ یاد رکھو۔ اشفاق احمد نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی میں ہر تعلق، ہر رشتہ اور ہر تعامل میں محبت، عاجزی، حسن سلوک اور شکر کو اپنا اصول بنائیں گے۔ سمجھ گئے کہ حقیقی کامیابی اور سکون دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، دل کی نرمی اور شکر گزاری میں چھپی ہوئی ہے۔ اشفاق احمد نے اگلے دن بازار پر رخ کیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے، حسد کرتے اور چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ سبق زندگی کے ہر لمحے میں لاگو ہے۔ اشفاق احمد نے خود سے کہا، اگر میں ہر انسان کے ساتھ محبت اور شکر کے ساتھ پیش آؤں تو نہ صرف میرا دل سکون محسوس کرے گا بلکہ میرے روزگار اور تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے بازار میں ایک دکان والے بزرگ سے بات کی جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے تھے۔ اشفاق احمد نے ان سے نرمی اور محبت کے ساتھ بات کی، ان کی تعریف کی اور دل میں شکر ادا کیا۔ چند دن بعد اسی بزرگ نے ان کی مدد کی جب انہیں ایک مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ اشفاق احمد نے محسوس کیا کہ محبت اور عاجزی کے چھوٹے چھوٹے اعمال زندگی میں کس طرح بڑے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ بابا جی نے ایک اور سبق دیا،
دیکھو اشفاق، زندگی میں سب سے بڑی طاقت دل کی نرمی، محبت اور عاجزی میں ہے۔ جو شخص یہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی تنہا یا مفلس نہیں رہتا۔ اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، دکھ دور کرتا ہے اور دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اشفاق احمد نے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت رکھیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔